حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جب انسانوں نے یہ برائیاں کی اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا۔ اللہ نے کہا ہم ہاروت اور ماروت جو تم میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں انہیں یہ دونوں چیزیں یعنی شہوت اور غضب دے کر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں جا کر حاکم بن کر جائیں اور روزانہ صبح آسمانوں سے زمین پر جائیں، وہاں عدل و انصاف کریں اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر پھر آسمانوں پر آ جایا کریں، مگر ضروری یہ ہے کہ شرک، قتل، زنا اور شراب خوری سے مکمل پرہیز کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ہاروت اور ماروت اسی طرح صبح جاتے، دن بھر حکومت اور انصاف کرتے اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر واپس آسمانوں پر آ جاتے۔ جب دنیا میں لوگوں پر ان کے انصاف اور عدل کا چرچا ہو گیا تو لوگ اپنے اپنے قضیے لے کر ان کے پاس خدمت میں پہنچنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سارا دن انہی فیصلوں میں مصروف رہتے۔ اتفاقاً ایک دن ایک نہایت خوبصورت فاحشہ عورت ان کے روبرو پیش ہوئی اور وہ اپنے شوہر کی بہت کی شکایات کرنے لگی، کہنے لگی کہ میرا اور اس کا فیصلہ کرا دیجیے اور مجھے اس میں اعظم سیکھنے کی بھی تمنا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی مجھے سکھا دیجیے۔ ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ سب ہوش و حواس کھو بیٹھے اور عورت سے وصل کی درخواست کر دی۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرے اور آپ کے مذہب میں بہت فرق ہے اور پھر میرا شوہر بڑا ظالم ہے، پہلے میرا مذہب قبول کیجیے، پھر میرے شوہر کو مار ڈالیے تاکہ مجھے اس کے عذاب کا ڈر نہ ہو، پھر آپ مجھ سے دعویٰ محبت کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت گھر کو روانہ ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت تو پہلے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اسی رات اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے مکان پر پہنچے تو تھوڑی گفتگو کے بعد اصل بات کی طرف آئے۔ عورت نے کہا کہ اگر آپ میری ان 4 خواہشوں میں سے کسی ایک کو بھی پورا کر دیں تو مجھے انکار نہ ہوگا۔ وہ 4 خواہشیں کون سی ہیں؟ پہلا نمبر، میرے بت کو سجدہ کریں۔ نمبر 2، میرے شوہر کو مار ڈالیے۔ نمبر 3، مجھ کو اسم اعظم بتائیے۔ نمبر 4، جام شراب نوش فرمائیے۔ ہاروت اور ماروت یہ 4 شرائط سن کر فوراً آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کسی کو قتل کرنا بھی ایک عظیم گناہ ہے، اس لیے اسم الہی کا بتانا اللہ کے بید کو ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے شراب ہی ایسی چیز ہے جس میں اتنا گناہ نہیں
اور اگر گناہ ہے بھی تو فوراً توبہ اور استغفار سے ہم گناہ معاف کرا لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شراب پی لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ مکار عورت 2 جام کے شراب کے جام بھرے پیالے ان کو پکڑا دیے۔ وہ شراب پی کر ایسے مدہوش ہوئے کہ انہیں دنیا کی خبر نہ ہو رہی، اس لیے وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی گئی وہ پوری کرتے گئے۔ اس عورت نے نشے کی حالت میں ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، برابر کے مکان میں سوئے ہوئے اپنے شوہر کو بھی مروا ڈالا، اور اسم اعظم بھی ان سے اگلوا لیا۔ جب ان دونوں کو ہوش آیا تو روتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہمارے قصور اللہ معاف فرما دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں جمعہ کے دن دعا کروں گا، تم صبر کرو۔ جس جمعہ کا وعدہ کیا تھا اس جمعہ کو دعا قبول نہ ہوئی، پھر آپ نے دوسرے جمعے کو دعا فرمائی، وہ قبول نہ ہوئی، پھر ادریس علیہ السلام نے تیسرے جمعہ دعا کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا، اے ادریس علیہ السلام، ان دونوں کو پوچھو تم دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ دونوں نے سوچا کہ دنیا کی سزا کی ایک حد تو ہے، کہیں نہ کہیں ختم تو ہو جائے گی، اور ایک مدت تو ہے، آخرت کے عذاب کی کوئی حد نہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والی سزا اور عذاب ہے، اس لیے دنیا کا عذاب ہی تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کے سر کے بال پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے تاریک کنوؤں میں الٹا لٹکا دیا جائے، جس میں ہر وقت ان کو شعلہ جلتی ہوئی آگ جلتی رہے گی۔ ہر فرشتہ باری باری سے آگ کا کوڑا ایک دوسرے کو مارتا رہے گا، جب تک دنیا قائم ہے ایک دوسرے کو کوڑا مارتے رہیں گے۔ اس سخت عذاب کی وجہ سے دونوں پر حد درجہ کی پیاس غالب آتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے دونوں کی زبانیں منہ سے باہر لٹک پڑتی ہیں۔ انہیں تھوڑی دور سے ہر وقت پانی دکھایا جاتا ہے، مگر انہیں پانی بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیو، یہ تھے فرشتے اور جنہوں نے یہ گناہ کیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی ان کو سزا دی۔ اب ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم ان سب گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، اور کئی گناہوں کے بڑے ڈھیر اور بوجھ لے کر پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا